کا جد نہیں، جن کے بابا کی طرح کسی کا بابا نہیں، جن کی ماں کی طرح کسی کی ماں نہیں، جن کے خالہ کی طرح کسی کی خالہ نہیں، جن کے پھوپھی کی طرح کسی کی پھوپھی نہیں، جن کے ماما کی طرح کسی کا مامو نہیں، جن کے چچا کی طرح کسی کا چچا نہیں۔ بیٹے یہ وہ لوگ ہیں، ان کے جد اعلیٰ کا نام محمد الرسول اللہ۔ امام حسین کی قربانی کا بدلہ ہے کہ آج اسلام زندہ ہے، ورنہ یزید تو یہ اعلان کر چکا تھا رسول اللہ کی شریعت میں جو چیز تمہارے لیے حرام تھی، جس کے کرنے پر تم کو سزائیں دی جاتی تھی، میں وہ ساری چیزیں تمہارے اوپر سے اٹھاتا ہوں، تمہیں اجازت دیتا ہوں، چاہے تو کر لو، کوئی حساب نہیں ہوگا۔ جب تک اسلامی شریعت تھی، قانون تھا، چوری پر زنا پر سزا مقرر تھی، یزید اعلان کر دیا آج کے بعد کوئی سزا نہیں ہوگی۔ یزید اسلام کو ڈبانے کا ارادہ لے کر آیا تھا۔ یزید کے تعلق سے مورخین نے لکھا کہ یزید شرابی تھا، یزید ننگی عورتوں کے ساتھ راتیں گزارا کرتا تھا، یزید سب سے بڑا جھوٹا کذاب شریر النفس تھا۔ صحابہ کرام نے اپنی سر کی آنکھوں سے جس کسی کو نبی کے زمانے کے بعد داڑھی کاٹتے ہوئے دیکھا تو وہ سب سے پہلا منحوس شخص یزید تھا۔ صحابہ نے کسی کو جان بوجھ کر نماز چھوڑتے ہوئے دیکھا تو اس منحوس و بدبخت کا نام یزید تھا۔ جس نے کعبے کے خلاف کو جلایا اس بدبخت کا نام یزید تھا۔ جس نے مسجد نبوی میں نماز رکا دی اس گندے کا نام یزید تھا۔ جس نے عظمت اہل بیت کی دھچیاں اڑائی اس کا نام یزید تھا۔ خاندان نبوت کی پاک دامن بیٹیوں کی عزتوں کو نیلام کرنا، ان کے سروں سے چادریں اتارنے کی ناپاک اور منحوس سازش اور گندی حرکت کرنے والے کتے کا نام یزید تھا۔ یزید تو اسلام کو ڈبانے کا ارادہ لے کر آیا تھا۔ کہا مولا میں نے یہ قربانی اس لیے نہیں دی کہ میں سید الشہداء بن جاؤں، اے اللہ میں اپنے بچوں اور خود کی جان کو اس لیے تیرے دربار میں پیش کر رہا ہوں تاکہ یزید کے منحوس ناپاک ارادوں سے میرے نانا کا دین محفوظ ہو جائے۔ حسین نے کہا اے اللہ یزید دین ڈبانا چاہتا ہے، میں شہید ہو کر دین بچانا چاہتا ہوں۔ تو رب نے وعدہ کر لیا، لو حسین مجھے میرے رب ہونے کی قسم، اب کتنے بھی طوفان آ جائے سب کچھ تو برباد ہو سکتا ہے مگر تمہارے نانا کا دین کبھی برباد نہیں ہو سکتا۔ یہ حسین کی قربانیوں کا صدقہ ہے کہ آج اسلام زندہ ہے۔ نوجوانوں ایک مسئلہ سمجھا تو پورا اندر تک گھستی بات۔ امریکہ میں لوگاں کلمہ پڑھ رہے محمد علی کیلے کلمہ پڑھے، مائک ٹائسن عبدالعزیز بن گیا، کلمہ پڑھا، بی بی سی لندن چلتا تھا بچپنے میں، ان نے کلمہ پڑھ لیا۔ ہمارے ہندوستان میں بھی کئی لوگ کلمہ پڑھ لیے۔ میں پوچھ رہا ہوں یہ کلمہ پڑھنے والے روزانہ کلمہ ہی کلمہ، فیس بکوں پہ دیکھا تھا پورا گاؤں کا گاؤں کلمہ پڑھ رہا۔ ایک محفل میں 300 آدمی کلمہ، وہ مولانا ان کو کلمہ پڑھا رہے، وہ مولانا ان کو کلمہ پڑھا رہے۔ مولانا کو داڑھی چنی ہے، انہیں کلمہ پڑھا ہی کیسا ہے؟ Quite to be noted۔ تو مطلب مولانا کو دیکھا تو انہیں کلمہ نہیں پڑھ سکتا، مولانا کو دیکھ کے کلمہ نہیں پڑھ رہا ہے، ناگپور کے مسلمانوں کو دیکھ کے کوئی کلمہ نہیں پڑھ رہا ہے۔ Quite to be noted۔ امریکہ میں تو یہاں دین اچ مکمل نہیں ہے تو امریکہ میں کہاں مکمل پہنچا؟ پھر امریکہ میں کلمہ پڑھنے والا کس کو دیکھ کے کلمہ پڑھا؟ نہ نبی کو دیکھ کر کلمہ پڑھ رہا ہے، نہ صحابی ہے کہ ان کو دیکھ کر کلمہ پڑھے، نہ کوئی خطب ہے وہاں کہ ان کو دیکھ کر کلمہ پڑھے۔ پھر ہم نے پوچھا مولا نہ ہمارے اخلاق اتنے اچھے ہیں کہ کوئی ہم کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لے، نہ علمی صلاحیت اتنی اچھی ہے کہ کوئی ہم کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لے۔ اے اللہ نہ ہم پڑھے
بڑھتی جا رہا ہے، اور جہاں سے اسلام ڈبانے کی کوشش کی جا رہی ہے وہیں سے اسلام ابل کے نکل رہا ہے۔ ہم نے پوچھا اے اللہ، یہ بیچارہ نہ مدرسے کو آیا، نہ کبھی مسجد کو آیا، نہ کبھی خانقاہ کو آیا، نہ کبھی کعبے کو آیا، نہ کبھی مدینے کو آیا، پھر مولا یہ کلمہ کیسے پڑھا؟ ایک دو نہیں، ہزاروں لاکھوں کلمہ پڑھ رہے ہیں، مولا یہ کلمہ اب کیسے پڑھ رہے ہیں؟ تو رب نے جواب دیا، بندے سن، میں نے کربلا میں حسین سے وعدہ کیا تھا کہ اے حسین سب کچھ تو ہوگا مگر تمہارے نانا کا دین کبھی ختم نہیں ہوگا۔ سنو بندو، میں تم کو دکھا کر کلمہ نہیں پڑھا رہا ہوں، حسین سے کیے ہوئے وعدے کے مطابق سب کو کلمے کی توفیق دیتے جا رہا ہوں۔ یہ حسین کا صدقہ ہے مسلمانوں، آج اسلام زندہ ہے، آج اسلام زندہ ہے۔ یہ امام حسین کا صدقہ ہے۔ یہ جو مسجدیں نظر آ رہی ہے نا، یہ حسین کا صدقہ ہے، ورنہ یزید تو یہ توڑنے بیٹھا تھا۔ یہ اذان سے نظر آ رہی ہے، حسین کا صدقہ ہے۔ وہ قرآن نظر آ رہی ہے، وہ حسین کا صدقہ ہے۔ وہ اسلام نظر آ رہا ہے، حسین کا صدقہ ہے۔ یہ ماں باپ کی عزت ادب احترام نظر آ رہی ہے، حسین کا صدقہ ہے۔ ماں بہنوں کے اوپر پردہ نظر آ رہا ہے، حسین کا صدقہ ہے۔ بیٹی کی عزت، بیوی کا احترام، ماں کا ادب نظر آ رہا ہے، حسین کا صدقہ ہے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، ہم سمجھے نہیں دین کو، بس ہم ہلڑ بازی میں لگے ہوئے، جذبات میں آئے، ان کو دیکھے ان کو دیکھے، ان کے پیچھے اپنی آخرت برباد کرتے پھر رہے ہو۔ مسلمانوں خبردار، حسین کو چھوڑ کر تم اپنا دین مکمل نہیں کر سکتے، کیونکہ حسین مقصود کائنات ہے۔ رب نماز بھی ان کے ذریعے، ان کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں کرتا، قرآن ان کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہے، اسلام ان کے بغیر مکمل نہیں ہے، اور ہمارا بھی دین اور ایمان حسین علیہ السلام کے صدقے و طفیل سے ہے۔ اب آؤ پیارے بزرگ اور دوستو، ایک بات بتا دوں تو پتا چلے کہ حسین کون ہے۔ سرکار عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں۔ بتاؤ حضرت عمر سے بڑا بھی کوئی عظمت و عزت والا صحابی ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر کے بعد اگر کسی کا بلند و بالا مقام ہے تو وہ مولا حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال غنیمت آیا، آپ کے دور خلافت میں آپ ہاتھوں سے تقسیم کر رہے ہیں مال غنیمت۔ سرکار امام حسن تشریف لائے، حضرت عمر نے 100 اشرفیاں دی، نظر پیش کری، سرکار قبول فرما لیجیے اشرفیاں۔ سرکار امام حسین آئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر 100 اشرفیاں دی حضرت امام حسین کو۔ پھر اسی صف میں چلتے چلتے آپ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر آئے، حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو 50 اشرفی دی، سبحان اللہ، اپنے بیٹے کو، علی کے بچوں کو، حضرت عمر کے بیٹے 50 اشرفی لیے کھڑے ہو گئے، بولے بابا جان، ابا حضور آپ نے حسن کو 100 اشرفی دی، حسین کو 100 اشرفی دی، ابا جان آپ نے مجھے 50 اشرفی دی، مال غنیمت میں سب کا برابر کا حق ہوتا ہے، ابا جان حسین کو زیادہ اور مجھے کم کیوں دیا گیا؟ خدا کی قسم حضرت عمر کا یہ بیٹا یہ سوال بے ادبی کی وجہ سے نہیں، اہل بیت کی عظمت بتانے کی وجہ سے پوچھ رہا ہے۔ عقیدوں کو درست کر کے چلو، پھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حضرت عمر کے دل میں جو اہل بیت کی محبت تھی، ایک باپ کے دل کی کیفیت کو ایک بیٹا بہت اچھی طریقے سے جانتا ہے، تو بیٹے نے چاہا اب تک کے کمرے کے اندر کی بات تھی، اب ذرا عوام میں بھی آ جائے کہ حسنین کا مقام کیا ہے۔ 14ویں صدی کے بعد پیدا ہوئے تو تمہارے میرے دل کی کیفیت کا یہ عالم ہے، تو پھر وہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے ان کے عشق کا عالم کیا تھا ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بیٹا تم جانتے ہو کہ حسنین کون ہیں؟ بابا جان آپ بہتر جانتے ہیں، تو کہا بیٹا سنو، حسن اور حسین وہ ہیں
کشا ہے. بیٹے یہ وہ نوجوان ہے جن کے ماں کا نام سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا ہے. بیٹے یہ وہ لوگ ہیں جن کے چچا کا نام جعفر بن ابی طالب ہے, جن کی پھوپھی کا نام ہانی بنت علی ہے, ہانی بنت ابی طالب ہے. بیٹے یہ وہ لوگ ہیں جن کے ماموں کا نام ابراہیم بن محمد ہے. بیٹے یہ وہ مقدس لوگ ہیں جن کی خالہ کا نام رقیہ ام کلثوم اور زینب ہے. بیٹے یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہے. بیٹا سن, یہ وہ لوگ ہیں جن کو رب نے جنتی جوانوں کا سردار